آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہناز پینٹر بنت سلطان علی، مرحوم سلطان علی نتھو پینٹر، مرحومہ شیرین بائی بنت احمد دیوجی، مرحوم عنایت حسن علی پٹیل اور مرحوم سجاد قمر الدین پوناوالا اور تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت جو فرمائی ہے اس کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو اور تمام مرحومین کو عنایت فرما، اور اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کو عنایت فرما۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلى الله محمد وعلى عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ نحل آیت نمبر 97، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی بھی مرد ہو چاہے عورت ہو نیک عمل انجام دے گا، فقط شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور جو بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے ذریعے جو پیغام پہنچا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں عمل صالح کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اگر نیکی انجام دی ہے تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھے، اپنے آپ کو حاکم سمجھے، بلکہ اگر نیکی انجام دی ہے تو اللہ کے وہاں اس کی نیکی محفوظ ہے اور اس کو پاکیزہ زندگی بھی ملے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی بے حساب عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ آیت بالکل آسان اور سادہ، اس کا ترجمہ یہی ہے، لیکن اگر ہم اس ماحول میں دیکھیں جس ماحول میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، تب ہمیں اس آیت کی اندر جو مفاہیم ہے، اس کے اندر جو معلومات ہیں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب اس زمانے میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جن کا عقیدہ مشرک شرک والے تھے، مشرکین تھے، کچھ وہ تھے جو عیسائی تھے، اور کچھ وہ تھے جو یہودی تھے۔ ایسا محترم، مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک عورت کے اعتبار سے، عورت کے لحاظ سے ان کی فکر کیا تھی؟ تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ جب مشرکین کے سامنے اگر بچی کی ولادت ہوئی، ان کے وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے وہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، غصے کے مارے وہ لوگ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مشرکین کا یہ رویہ تھا، یعنی اگر کوئی شخص بچی کی ولادت کے اوپر اپنے آپ کو، یا فیملی والے، خانوادے والے اگر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ آج بھی بہت سے خانوادے کے اندر اگر بچی پیدا ہو گئی تو پھر تو عورت کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، تانے، طنز، تشنیع، اس کے علاوہ کتنی بھی چیزیں اس کو سہنی پڑتی ہے۔ اعزان محترم، یہ چیزیں جو ہے وہ مشرکین کے وہاں تھی، ہمارے وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا عقیدہ جو اس زمانے میں تھا وہ تھا یہودیوں کا۔ یہودی کے وہاں یہ عورت کے لیے کیا گمان تھا، کیا وہ لوگ تصور کرتے تھے؟ ان کے وہاں تھا سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ تھا توریت کو جلا دینا۔ اگر توریت کو جلا دیا جائے یہ بہت بڑا گناہ، لیکن اگر کوئی عورت توریت کی آواز اس کے کان میں آ جائے تو یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ توریت کو جلا دینا بہتر ہے، لیکن اس کے وہاں اس کے کان کے اندر، خاتون کے کان کے اندر آواز توریت نہیں جانی چاہیے۔ دیکھیں اس زمانے کا جو ماحول ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد نتیجہ نکالوں گا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے عورت کو کتنی عظمت اسلام دے رہا ہے۔ یعنی عورت اگر توریت کی آواز سن لے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ توریت کو جلا دینا۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں، عورت آواز نہ سنے، جلا دینا بہتر ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ دیکھیں عیسائی اس زمانے میں اقلیت میں تھے، بہت کم تھے، لیکن ان کا بھی عقیدہ ایسے ہی تھا کہ عورت اس کا عزت و احترام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں جنت میں نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا ہے،
وہ نیچے آئے ایک عورت کی بنا پر زمین پر تشریف لائے ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت جو جنت میں نہیں جائے گی، یعنی مشرکین جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو اس کو جلا دو، مار دو، دفن کر دو مٹی کے اندر، وہ قتل کر دو، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا ہے توریت اگر کان میں آ گئی تو توریت کو جلا دیا جائے، یعنی عورت یہ حقدار نہیں ہے توریت کے سننے کی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر نیک عمل انجام دے رہا ہے تو وہ مومن ہو تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہت ہی بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ عظمت اسلام میں بھی اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان کے وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، صنف نسواں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسلام نے عزت عطا کی عورت کو، اور اسی لیے دیکھا جائے عورت کی عزت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر جو ماں ہو تو اس کی عظمت و اہمیت جو اسلام نے بیان کی ہے وہ بے حساب ہے۔ قرآن مجید میں لفظ احسان 12 مرتبہ آیا ہے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے، کبھی کسی اور کے ساتھ ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، لفظ احسان 12 مرتبہ آیا ہے، اس میں 5 مرتبہ جو احسان کا لفظ آیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے اسلام کے نزدیک۔ 12 اور 5 ہمارے نزدیک تو بہت مشہور نمبر ہے، اور ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ تو یہ 5 مرتبہ والدین کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ والدین کا احترام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور اللہ اور اسلام کے نزدیک ان کی عظمت و اہمیت کتنی بلند ہے۔ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیت کے ذیل میں پوچھا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کیجیے۔ آقا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے وہاں اردو کے اندر احسان کا مطلب کچھ اور ہے، عربی کے اندر احسان کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہمارے وہاں احسان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بیچارہ بیچارہ تھا، اس کو کچھ کر دیا، کچھ دے دیا، کچھ رحم کر دیا، ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ عربی کے اندر یہ احسان کا مطلب کچھ اور ہے۔ چھٹے آقا نے فرمایا، جب پوچھا گیا آقا یہ احسان کیسے کرے والدین کے ساتھ، امام علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارے ساتھ نہ ہو، چاہے جو ہے وہ یہاں زندہ ہو چاہے زندہ نہ ہو، ہر اعتبار سے یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ مانگے اس سے پہلے ان کو عطا کر دو، وہ چیز ضرورت ہمیں کہے اس سے پہلے دے دو، یہ احسان ہے۔ یہ اسلام نے بتا دیا کہ ماں باپ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مانگے تب دی تو کیا چیز دی، بلکہ ان کی ضرورت، ان کی حاجت وہ کہے اس سے پہلے ادا کرنے کا نام جو ہے احسان ہے۔ فیضان محترم، ماں باپ کے ساتھ احسان اسلام نے بہت ہی زیادہ اس کی تاکید فرمائی ہے، چاہے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہو تب، چاہے موجود نہ ہو تب۔ موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے والدین موجود ہیں، ہم نے پیسہ دے دیا، ہم نے مال دے دیا، وہ کہے اس سے پہلے ہم نے جو ان کی ضرورتیں پوری کر لی، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی جو ہمارا رابطہ ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے قائم رہتا ہے، رابطہ قطع نہیں ہوتا ہے، ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ عزیزان محترم دیکھیں، آیت اللہ موحدی ایک بہت ہی بزرگ آیت اللہ وہ بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء کا یہ رویہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی مجلس امام حسین ہو اس میں گریہ کرے،
اور آیت اللہ موحدی فرماتے ہیں کہ وہ گریا کرتے تھے، اس کے بعد جو اس کا اجر و ثواب جو ملتا ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے فرماتے تھے، اے میرے معبود، اس گریے کا اجر و ثواب میری والدہ جو مرحوم ہو گئی ہے ان کو تو عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنے جو بھی مستحبات اعمال ہے، نماز کے بعد ہم تسبیح نکالتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تسبیح اماموں نے اپنے بیٹوں کو یہ تاکید فرمائی ہے، یہ تسبیح ظاہرہ یہ وہ چیز ہے کہ 1000 سنت رکعات سے بہتر قرار دی گئی ہے، تو اس کا ثواب بھی ہم جو اپنے مرحومین کو عنایت فرمائے، ضرور اور ضرور وہاں سے ہمارے لیے دعائیں آئیں گی۔ آیت اللہ موحدی فرماتے ہیں کہ جب میں گریا کرتا تھا وہاں پر اجر و ثواب میں نے بھیج توسل ان کے جو ہے ان کے لیے میں بھیجا کرتا، ارسال کرتا تھا، اور جب بھی یاد آ جاتی تھی السلام علیکم ابا عبداللہ، مولا حسین کو سلام کرتا تھا، دل مغموم ہو جاتا تھا، تب بھی میں یہ ثواب ہماری والدہ کو جو بھی نیکی انجام دی، ہماری والدہ کو اجر و ثواب۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں سلام تو امام کو کرتا ہوں، نماز کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، سلام تو کرتا ہوں لیکن دل مغموم نہیں ہوتا ہے، سرسری نگاہ سے ہم نے پڑھ لیا۔ اگر ہم تصور کریں گے کربلا کی طرف تو ہمارا دل بھی مغموم ہو جائے گا۔ تو کبھی یہ سوچتا تھا کہ ثواب اس کا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، ثواب تو پہنچتا ہے لیکن یہ مغموم ہونے بغیر یہ فقط سرسری نگاہ سے جو ہے، سرسری نظر سے زبان سے جو بولتا ہوں میرے والدہ پہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، آہستہ آہستہ یہ بے توجہی ہوئی اور ثواب بھیجنا بند کر دیا۔ عزیزان محترم، ایک شب جمعہ ان کی والدہ ان کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے تو نے مجھے جو ثواب بھیجتا تھا اور یہ بند کیوں کر دیا؟ کہا کہ میں اس بنا پر کہ بے توجہی سے میں بولتا ہوں کبھی تو نہیں معلوم یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ کہا کہ جب بھی تم میرے لیے کوئی بھی نیکی بھیجتے ہو تو یاد رکھنا اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، نور کا طبق لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے تحفہ دیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بات چھوٹی ہے لیکن ہمارے لیے ضرور چھوٹی ہے۔ وہ مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام اعمال سب بند ہو گئے ہیں، نہ نیکی کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ گناہ کو گھٹا سکتے ہیں۔ اگر نیک اولاد ہے، گھر والے نیک ہیں تو وہ گناہوں کو مٹا بھی سکتے ہیں اور نیکی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد عزیزان محترم، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، تو اس بنا پر اگر ہم یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی بھی انجام دیں، اللہ کے وہاں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فقط اللہ کے وہاں ان کا مرتبہ نہیں بلکہ جو نیکیاں انجام دے رہا ہے اس کے لیے بھی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر برکتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط ان کو ہی ملتا ہے، ان کو ملتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ چاہے ہم دنیا کے اندر والدین کی خدمت انجام دیں، چاہے ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم نیکیاں انجام دیں، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی زندگی طویل ہوتی ہے، لمبی زندگی ہوتی ہے۔ اگر والدین کی خدمت انجام دے رہا ہے اس کے رزق و روزی میں فراوانی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں سب لوگ پریشان ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، برکتیں ختم ہو گئی۔ برکتیں چاہیے والدین کی خدمت انجام دیں، والدین کی خدمت کے اندر جب برکتیں ہیں، بلکہ یہ کہوں برکتیں ہی نہیں، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، برکتیں ہی نہیں بلکہ جنت چاہیے تو والدین کے قدموں تحت برکتیں ہیں، جنت والدین کے قدموں تحت ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ زندگی جو والدین کی ہے اگر ہم وہاں پر نیکیاں انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہاں سے ہمارے لیے برکتیں آتی ہیں۔ دیکھیں، اگر کامیاب ہونا ہے
تو کامیابی ملتی ہے والدین کی دعاؤں سے ملتی ہے. اگر ہمیں کسی بھی چیز میں آگے بڑھنا ہے جاؤ والدین کے پاس تو دعا کرے. والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. مشہور واقعہ دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی، وہ بزرگ عالم دین تقریباً 40 سال تک حرم جناب معصوم قم کے اندر انہوں نے تینوں وقت کی نماز جماعت سے ادا کی. نماز جماعت وہاں پر قائم تھی. ان کے لیے ملتا ہے کہ وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان سے رابطہ تھا، ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں سے نامے آتے تھے، خط آتے تھے. 40 سال تک جو ایک جگہ پر کہتے ہیں وہ خود کہ اگر مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت رہتی تھی جناب معصومہ کی خدمت میں اگر دعا مانگتا تھا تو میری دعا رد نہیں ہوتی تھی. یہ اتنا بلند مرتبہ پایا کیسے؟ اگر کامیاب ہونا ہے والدین کی دعا. دیکھیں ایک مرتبہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ والدہ کھانا پکا رہی تھی اور کھانا جب پک گیا تو کہا کہ بیٹے جاؤ بابا کو بلا کر لاؤ. وہاں پر دیکھا تو ان کے والد بزرگوار آرام فرما رہے، کتاب سینے پر ہے اور کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں. یہاں پر ماں کا حکم ہے کہ بابا کو جگاؤ بلا کر لاؤ، اور یہاں بابا کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سو رہے ہیں. اگر میں اٹھاؤں گا تو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، ماں باپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا. عزاداروں محبان اہل بیت، دیکھیں کیسے کامیابی نصیب ہوتی ہے. وہ اپنے ہونٹوں کو، اپنے گالوں کو بابا کے پیروں کے تلوے پر آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیا. بہت بڑی چیز ہے. انسان کے جو پورا جسم ہے اس جسم کے اندر سب سے بہترین بلند عزت والی چیز جو ہے وہ اپنا چہرہ اور سر ہے. اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنے ہونٹوں کو اپنے والد کے قدموں تلے جو ہے چومنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیا. جب آہستہ آہستہ لگا تو ان کے باپ کو محسوس ہوا کہ نہیں کچھ چیز جو ہے پیر کے نیچے مجھے ہٹ کر رہی ہے، ٹچ کر رہی ہے. آنکھیں کھلی، دیکھا تو ان کے فرزند آیت اللہ مرشی جو ہے وہ ہے. کہا بیٹے ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ بابا ماں نے فرمایا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے بلاؤں، آپ آرام فرما رہے تھے، میں کیسے آپ کو اٹھا سکتا تھا، آپ کی نیند میں خلل کیسے واقع کر سکتا تھا. میں نے یہ طریقہ سوچا. فوراً ہی اسی وقت ان کے والد کے ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے اللہ میرے اس فرزند کو دین کے لیے خدمت گزار بنا، اس کو زندگی میں کامیابی عطا فرما. عزیزان محترم اسی وقت سے کہا انہوں نے کہ میری زندگی کی کامیابی کی راہیں آگے بڑھنے لگی. تو معلوم ہوا اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو ماں باپ کے قدموں کے تحت ہے. اگر ان کی خدمت کی تو اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے. صلوات محمد یعنی ہماری زندگی مکمل ماں باپ کی خوشی کی خاطر ہونا چاہیے. لیکن ہاں اگر ماں باپ ایک طرف ہے، ایک طرف اللہ کی معصیت ہے تو اب ماں باپ کے حکم ماننا حرام ہے. اگر اللہ کا گناہ ہو رہا ہے، اگر رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ماں باپ بات میں پہلے رسول، امام اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عزیزان محترم تو یہ اگر انسان اپنے والدین کو یاد کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے تو اللہ کے وہاں سے وہ نعمتیں آتی ہیں، وہ برکتیں آتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا. چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے، گال کے اوپر ہاتھ اپنے پیٹتے رہے،
لیکن اگر جو ماں باپ ناراض ہے تو یہ توبہ کسی کام کی نہیں. اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے زبان پہ ہم مارے یا نہ مارے، لیکن ہم ماں باپ کی خدمت، ماں باپ راضی ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کام، یہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے آگے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسری تمام نیکیاں انجام دیتا رہے اور اگر ماں باپ اس سے ناراض ہے، ماں باپ اس سے دکھی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو تو ہمیں ضروری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اور اماموں کے نزدیک ہمارا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام میں سب آتے ہیں اور جانا چاہیے، بہت ہی بابرکت جگہ ہے، لیکن مجلس امام حسین میں آنا اور ساتھ میں ماں باپ کی رضایت بہت بڑی چیز ہے. زیارت پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے جائے، لیکن خاص خیال رکھے یہاں ماں باپ کو ناراض کر کے زیارت میں نہ جائے. اگر یہاں ماں باپ کا دل دکھا کر زیارت میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے آئے تو آیا تو ہے میری بارگاہ میں، لیکن تیرے ماں باپ کو ناراض ہے تو میری بارگاہ میں تو بھی قبول نہیں ہے. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے اندر موجود ہے. پانچویں آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک جوان آتا ہے. امام نے فرمایا تو میرے پاس آیا، یہاں سے چلا جا، نکل جا یہاں سے. مولا خیریت تو کہ تو اپنے گھر میں تیری ماں کا دل دکھا کر آیا ہوا ہے، جا پہلے اپنی ماں کا دل راضی کر لے، اس کے بعد آنا. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ہمارے وہاں بھی تیری کوئی جگہ نہیں ہے. کتنی اہمیت ہے عظمت والدین. ماں باپ کی اگر خدمت کی ہے تو جگہ بھی ہے اور اس کی عظمت بھی ہے. دیکھیں جو لوگ بھی زیارت پر گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی زیارت قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے ان کو جلدی سے جلد یہ کربلا اور دوسرے مقامات معظمہ جلدی سے جلد نصیب فرمائے. کربلا میں جہاں مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک ہے، اطراف میں کچھ ذریعہ اور بھی ہے. گنج شہدا ہے، جناب حبیب میں مظاہر ہے، اور جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا وہ جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو ظریف وہاں پر موجود ہے. یہ جگہ جو ہے عورتیں جہاں پر زیارت میں رہتی ہے اس جگہ پر ہے جگہ جس کا جو مزار ہے وہ قبر مبارک ہے، وہ ہے ابراہیم مجاب، سید ابراہیم مجاب. بہت ہی عظیم شخصیت تھی، بہت ہی بلند شخصیت تھی، نیک پرہیزگار. ان کا نام تم ابراہیم تھا، 7ویں امام کے اولاد میں سے 2-3 پشت کے بعد سے ہے، لیکن واقعی وہ شخص نصیب والا ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جگہ نصیب ہو. یہ امام کی تائید ہوتی ہے تبھی نصیب ہوتی ہے، ورنہ تو جگہ نصیب نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی کر لیا جائے. ابراہیم مجاب کہتے کیوں ہے جناب ابراہیم کو؟ مجاب کا مطلب ہے کہ جس کو جواب دیا گیا، جواب سے ہے مجاب. ابراہیم مجاب یعنی ابراہیم کو جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ عزیزان محترم، یہ وہ بابرکت شخصیت ہے کہ جب بھی مولا حسین کو کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس ذریعے اطہر سے آواز آتی تھی علیک السلام یا ابراہیم. یہ بلند مرتبہ ہے عزیزان محترم. بعض نے لکھا ہے کہ کہتے تھے السلام علیک یا جدہ، ہمارے جد آپ پر سلام. وہاں سے جواب آتا تھا علیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے آپ پر سلام ہو. کتنی عظمت ہے کہ خود مولا حسین علیہ السلام جواب دے اور خود بھی سنے. جواب تو مولا سب کے دیتے، ہم یہاں سلام کریں آقا ضرور جواب دیتے ہیں، لیکن خود کو سننا،
خود کوئی نہیں بلکہ اطراف میں جو لوگ تھے وہ لوگ بھی سنتے تھے. یہ ہر شب جمعہ امام کے حرم میں تشریف لاتے تھے اور جب ان کا آنے کا وقت ہوتا تھا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ابھی یہ مولا کو سلام کریں گے, اندر سے جواب آئے گا اور ہم جو ہے یہ مولا کی آواز, مبارک آواز کو ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی اور ہم سنیں گے. یہ عظمت ملی کیسے؟ سوال یہ ہے. یہ وہی شخصیت ہے کہ ان کے لیے ملتا ہے کہ کربلا سے کچھ دور رہتے تھے. ان کے بوڑھے ماں باپ ہر شب جمعہ ایک مرتبہ اپنے والد کو, دوسری شب جمعہ اپنی والدہ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لے جاتے تھے. دل ان کا محبت حسین سے سرشار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت ان کے نظر میں موجود ہے. جو محب اہل بیت و محب حسین ہو وہ کہے کہ مجھے میرے والدین نے یوں کیا وہ کیا, عزیزان محترم یہ سمجھ لیجئے کہ جو محب اہل بیت ہوگا, محب حسین ہوگا, وہ کبھی بھی والدین کو بے احترامی نہیں کرے گا. ہر شب جمعہ آتے تھے, کبھی والد کو کبھی والدہ کو لے کر. عزیزان محترم ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا بیٹے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ شب جمعہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, مجھے بھی آپ لے چلیے تاکہ جو ہے میں بھی مولا حسین کی زیارت کر لوں. کہا کہ آج بابا کا نمبر ہے, سواری ایک ہی ہے, سواری قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر سوار ہو کر میں لے چلوں, کچھ بھی ہو جائے مجھے بھی جانا ہے. بابا سے کہا آپ رک جائیے. کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو. ہمت باندھی, اپنے آپ کو مضبوط کیا, والد کو سواری پر سوار کیا اور خود جو ہے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر یا اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر وہ نکل گئے. جب اتنی تکلیف, بہت کلومیٹر دور جاتے تھے, بس مولا سے یہی دعا تھی کہ آقا مجھے ہمت دیجیے کہ میں اپنے والدین کو آپ کی خدمت تک پہنچا سکوں. بعض لوگ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اتنا طنز, اتنے جملے کرتے ہیں کہ والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا خدمت نہ کی ہوتی تو اچھا تھا. یہ خدمت نہیں ہے انسان محترم, دل دکھا کر خدمت کرنا یہ خدمت نہیں ہے. کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تھکا ہوا تھا, والدہ کو کندھے پر لاد کر لے جانا, والد کو سواری پر لے کر چلنا, راستے کی صعوبتیں, آج کے راستے تو تھے نہیں کہ سیدھے سیدھے چلے گئے, پریشانی, مصیبتیں, اور ساتھ تھک کے میں چاہا کہ میں سو جاؤں تھوڑی دیر بعد اور اس کے بعد صبح میں اٹھ کر جاؤں گا حرم میں, لیکن پھر سوچا آقا حسین کے حرم میں آیا ہوں, آقا مولا حسین کی خدمت میں پہنچنا ہے. اور فوراً کہا کہ نیند بعد میں, تھکن بعد میں, دوسری تکلیفیں چھوڑ کر مجھے میرے مولا کو سلام کرنا ہے. فوراً پہنچے ذریعے مبارک کے قریب اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. تب سے وہاں سے ایک جواب آیا علیک السلام, علیک السلام. یعنی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت کی, مولا کو اتنی پسند آئی کہ جب بھی میں آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. صلوات محمد ایسا محترم, جب ایک ماں کا اتنی عظمت اور اتنی فضیلت ہے کہ امام کو بھی یہی پسند ہے, تو وہ ماں جو جوانان جنت کی سردار کی ماں ہو, ان کی عظمت کیا ہوگی. وہ ماں کہ جس کے صدقے میں محمد علی کی خلقت ہے, لولا کلمہ افلا کی زیر سایہ بیان کروں, ان کی خلقت ہے, تو ان کی عظمت کیا ہوگی. عزیزان محترم جناب سیدہ کی عظمت کیا ہوگی, ان کی فضیلت کیا ہوگی, ہم تصور نہیں کر سکتے. اس دنیا میں رہنے والی دنیا میں رہنے والے جو اس عورتیں ہیں, صرف نسواء, ان کی عظمت اسلام نے اس طریقے سے بیان کی ہے, تو خود جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہوگی.
آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کے سورے نازل ہوئے ہیں جناب سیدہ کی شان میں. انا آتینا دیکھے تو جناب سیدہ کی شان میں ہے, انا انزلنا دیکھے تو جناب سیدہ کی شان میں ہے. صلوات محمد وآل محمد. دیکھے انا آتینا, کل کوثر, کوثر کیا ہے جناب سیدہ. انا انزلنا میں دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بار بار یہ لیلۃ القدر یہ دہرانا بتا رہا ہے کہ اس کی کچھ عظمت ہے. اگر ہم اپنے کلام کے اندر ایک ہی جملہ بار بار دہرائے تو یہ بلاغت نہیں کہا جاتا. یہ کیوں ایک ہی جملہ بار بار بول رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کیا چیز ہے جان محترم. چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جدتنا فاطمہ لیلۃ القدر, ہماری دادی فاطمہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے, کہ جن کی معرفت لوگوں کو جیسے پہچاننا چاہیے وہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں. جیسے لیلۃ القدر 3 شبوں کے اندر پوشیدہ ہے, جناب سیدہ کی قبر بھی جنت البقیع, روض رسول اور بین جنت البقیع اور روض رسول پوشیدہ رکھی گئی ہے. یہ عظمت جناب سیدہ کی اگر ہم فکر کریں, سوچیں تو ہماری عقل قاصر وہاں نہیں پہنچ سکتی, چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. آخرت میں دیکھیں تب بھی اور دنیا کے لحاظ سے, لیکن لوگوں نے جو پہچاننے کا حق تھا وہ نہیں پہچان پائے. عزیزان محترم, تو جناب سیدہ کی عظمت رسول اسلام نے خود کبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بتایا کہ کیا چیز ہے سیدہ. فاطمہ کون ہے؟ فرشتے آئے گھر میں اور جناب سیدہ کے لیے کبھی چکیا پیستے تھے, کبھی جو ہے چکیا چلاتے تھے, کبھی گیہوں پیستے تھے, کبھی جھولے کو جھلاتے تھے, اور بتایا لوگوں کہ فاطمہ کون ہے. حاضرو, جناب سیدہ کی عظمت اس دنیا میں لوگوں نے نہیں پہچانا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں لوگوں کو درمیان پہچانوائے گا کہ فاطمہ کون ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور اس وقت پیغمبر اسلام کا نورانی ممبر لگا دیا جائے گا, علی علیہ السلام کا ممبر لگا دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مرتبہ آواز آئے گی غضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. اہل محشر یعنی تمام لوگ اولین سے آخرین تک جو بھی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. اس کے بعد جناب سیدہ کئی ہزار حوروں کے درمیان رہ کر جب تشریف لائے گی اہل محشر کے درمیان, ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو دیکھے گی. روایت کے بہت سخت جملے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو دیکھے گی, وہیں پر قریب میں ایک لاشا پڑا ہوگا جو بے سر کا ہوگا, جس کے پر سر نہیں ہوگا. جناب سیدہ فرمائے گی بیٹے حسن یہ کس کا لاشا پڑا ہوا ہے, یہ کس کی میت پڑی ہوئی ہے جو بے سر کی ہے. کہا کہ اے اماں یہ لاشا بھیا حسین کا ہے کہ جو بے سر کا پڑا ہوا ہے. بے سر کا لاشا عجب نہیں کہ والدہ نے جناب سیدہ نے آواز دی, ہائے میرے لال حسین, اے میرے لال حسین تمہارے ساتھ کیا کیا. اسی وقت مولا حسن فرمائیں گے یہ آپ کے بابا کی امت نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. جناب سیدہ کچھ بیان کرنے جائے اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آواز آئے گی, اے فاطمہ یہ آپ کے لیے تعزیتی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کے بیٹے حسین کا تعزیت, آپ کے بیٹے فرزند حسین
حسین کے اولاد کی تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بدلے میں آپ جتنا بھی چاہے، جس سے بھی چاہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، آپ کے اولاد سے محبت کرنے والے جو ہے ان سے محبت کرتا ہے، سب کو آپ جنت کی طرف لے جائے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت محشر کے میدان میں لوگوں کو بتائے گا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کتنی بلند ہے. ہاذا دارو. بس آخری جملے، بس چند جملے اور اپنے مصائب. والدہ جناب سیدہ واقعا بہت ہی باعظمت ہے، لیکن جو دنیا کا تصور ہے کہ ماں کی محبت وہ سمندر، وہ محبت کا سمندر ہے، وہ کریم اور کرامت والا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ملتا ہے. پوری دنیا بیٹے کو چھوڑ دے لیکن ماں کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتی. لوگ مخالف ہو جائے لیکن ماں ہمیشہ بیٹے کی طرفداری کرتی رہتی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے. اگر ماں سے اگر بچہ ناراض ہو گیا، بچے سے ماں ناراض ہو گئی، تب بھی اگر ماں کے سامنے بیٹا آ کر تھوڑے سے آنسو بہا لے، معافی مانگ لے، تو ماں جو ہے فوراً جلدی سے راضی بھی ہو جاتی ہے. بیٹے تو نے ایسا کیا، میں تجھے معاف کرتی ہوں. یعنی دنیا کی تمام محبتیں ایک طرف، لیکن ماں کی محبت ایک طرف. لیکن یہ کب تک؟ جب تک کربلا تھی اس سے پہلے یہی تصور تھا کہ ماں کی محبت ہر چیز کے اوپر سب سے بہتر ہے. لیکن جیسے کربلا ہوئی، کربلا کے اندر روز عاشور آ گیا. ہاذا دارو. بس آخر جملے. روز عاشور نے یہ تصور بدل دیا. جہاں ماں کی محبت ہے کہ اولاد کو بچا دینا، اب روز عاشور یہی محبت ہے. وہاب قلبی کیا تھے؟ 17 دن کے شادی شدہ جو جوان تھے، لیکن ماں کہہ رہی ہے میرے آقا حسین کے اوپر میری محبت قربان ہو جائے. مسلم ابن اوسجہ کون تھے؟ وہ شہید ہو گئے. ان کے بعد ایک چھوٹا سا فرزند آتا ہے، آقا مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی قربان ہو جاؤں. مولا نے فرمایا ارے ابھی تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں، ابھی تمہارے بابا دنیا سے گئے ہیں، تم اپنے ماں کا سہارا ہو. وہاں خیمے سے اندر آواز آئی، آقا ارے میں نے ہی میرے بیٹے کو بیچا ہے. یہ محبت ماں کی جو آقا حسین کے اوپر قربان. ہزاروں. جناب قاسم کیا ہے؟ ماں نے ہمیشہ ان کی پرورش کی. بڑا بیٹا ہوگا، بزرگ ہوگا، اپنے کام آئے گا. لیکن جب کربلا آئی، ارے کربلا میں ماں نے اپنی تمام محبتوں کو قربان کر دیا آقا حسین کے اوپر. ہزاروں. ارے تمام کربلا کیا چیز ہے؟ یہی تو چیز ہے. ارے کربلا قربانیوں کا روز ہے. جناب زینب نے اپنے دونوں فرزند، جناب زینب نے اپنے دونوں فرزند کو قربان کر دیا آقا حسین پر. عزاداروں ایک ایک کر کے دیکھا جائے، سب نے اپنی محبت آقا حسین پر قربان کر دی. بس اتنا ہی نہیں، ارے کربلا کے اندر 2 شخصیت ایسی ہے اگر غیر کے سامنے بھی ان کا اگر جو ذکر کیا جائے تو وہ بھی اپنے آنسو کو نہیں روک سکتے ہیں. وہ کون شخصیت ہے؟ ایک جناب علی اصغر. ارے جناب علی اصغر جو 3 بال کا تیر ایسے کھایا، لگا نہیں بلکہ ذبح ہو گئے. جناب علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں، اچھے بھی زخم دلوں کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کیسے ظالم لوگ تھے،
ارے چھوٹے بچے کو بھی پانی نہیں دیا. اجرکم اللہ. حاضہ دارو ایک مرتبہ دوسری شخصیت جو سامنے آتی ہے وہ شخصیت ہے جو شام کے قید خانے میں 4 سال کی بچی ارے گھٹ گھٹ کر ارے قید خانے شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی. حاضادارو یہ بچی کبھی بابا کو یاد کرتی کبھی چچا کو یاد کرتی. حاضادارو لیکن ان دونوں بچوں کی ماں اگر دیکھا جائے ان دونوں کی ماں جناب ام رباب ہے, بچوں سے محبت کرتی ہے, لیکن ہاں ان دونوں بچوں کی ماں دل کے اندر محبت ہے, دونوں کی محبت قربان کر دی. آقا حسین کے اوپر کبھی ان بچوں پر نہیں گریا کیا, جب بھی گریا کیا آقا حسین پر گریا کیا. حاضادارو ارے جب رخصتی ہوتی ہے, جب وہاں سے نکلنے کا وقت آتا ہے, جناب ام رباب نے کیا کہا تھا؟ آقا ارے آپ کا جنازہ ارے میت آپ کی ارے زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے, زمین پر پڑی ہوئی ہے, بے غسل و کفن ہے, ارے اوپر چھت نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, سورج کی تمازت ہے. اے آقا جب تک زندہ رہوں گی آپ کے اوپر گریا کروں گی, ارے سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حاضادارو جناب ام رباب کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی. ایک مرتبہ ارے جب ارے مدینے میں بارش ہونے لگی, بارش ہو رہی تھی, اس وقت جناب زینب نے کہا بھابی جان چلیے گھر کے اندر. کہا کہ کیوں آج کوئی خاص بات ہے؟ کہا کہ ہاں بارش ہو رہی ہے. جناب ام رباب نے کہا ہائے میرا آقا, ہائے میرے والی و واری, ارے یہاں تو پانی کے قطرے ہیں, ان کے اوپر تیروں کا تیر چلائے گئے, تیروں کی برسات ہونے لگی. امام سید سجاد سے جناب زینب نے کہا اے بیٹا جاؤ اما جان کو بلا کر لاؤ. ارے جیسے ہی سید سجاد آئے کہا کہ اے اما جان چلیے گھر کے اندر. کہا بیٹا بتا پہلے تو یہ امر امامت ہے یا ماں کی محبت میں تو کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا یہ میرا حکم ہے, امام کا حکم ماننا واجب تھا. جناب رباب ایک مرتبہ اٹھنا چاہتی ہے, ہاتھوں کو بلند کیا, اے میرے اللہ میری لاج رکھ لینا, کربلا میں وعدہ کر کے آئی ہوں, ارے سائے میں نہ بیٹھوں گی. یہاں ایک امام حکم کر رہا ہے, جیسے ہی قدم اٹھائے لڑکھڑانے لگے. چوتھے امام نے آواز دی پھوپھی اما, اما رباب دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما, اس کا اجر و ثواب مرحومہ اور دیگر تمام مرحومین مؤمن مومنات کو عنایت فرما. اے خدا حاضرین کی تمام پریشانیاں مصیبت آفت دور فرما. اے میرے اللہ وبا مصیبت بیماریوں سے تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. اے خدا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے خدا ہم سب کا شمار محبان زہرا میں شمار فرما. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی تمام نعمت رحمت برکتیں ہم سب پر اور ہمارے مرحومین پر نازل فرما. اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہے تمام کی حفاظت فرما. تیری آخری حجت وقت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہناز پینٹر بنت سلطان علی, مرحوم سلطان علی نتھو پینٹر,
مرحومہ شرین بائی بنت احمد دیوجی، مرحوم عنایت حسن علی پٹیل اور مرحوم سجاد قمر الدین پوناوالا اور تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔